درد کے بارے میں اگر آپ بتا سکیں، اب جو بھی بندہ ایک غم سے گزر رہا ہے اس کو 90% یا 100% سننے میں آتا ہے کہ یار اللہ کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں اللہ انہیں ہی اس سے گزارتا ہے. وہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ یار اچھا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ میری زندگی نارمل بھی چلتی رہے اور جو میں نے سیکھنا ہے سپوزٹلی اس غم سے یا اس درد سے تو میں وہ ویسے سیکھ لوں. مطلب مجھے کیوں اتنا زیادہ جو ہے اس سے گزرنا ہے؟ تو غم کیوں امپورٹنٹ ہے زندگی میں؟ دیکھیں، غم عبادت کا بہترین ٹائم ہے. میں اگر پوری زندگی میں سے وہ 4 سال نکال دوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں. اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے نا، حسن نظر ہے. اس کی مثال مجھے ایک بڑے پیارے بھائی تھے، جب میں اس تکلیف سے گزرا تھا تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ وسیم تم اس وقت بل بورڈ کے بالکل سامنے کھڑے ہو، تمہیں اس کے اوپر جو میسج لکھا ہوا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. جب تم اس سے گزر جاؤ گے نا، جب تم مڑ کے دیکھو گے تم اسی وقت کا شکر ادا کرو گے. اور اس تکلیف نے، اس پریشانی نے جو کچھ مجھے سکھایا ہے دنیا کی کوئی چیز نہیں سکھا سکتی. لیکن وہ وداؤٹ اس تکلیف نہیں بندہ سیکھ سکتا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو تکلیف سکھاتی ہے دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں سکھا سکتی. کانفیڈنس ڈزنٹ کم فرام سکسیس، اٹ کمز فرام سروائیونگ فیلیئرس. تو یہ جو فیلیئرز ہے نا کہ میں کچھ بھی کیا، ادھر بھی میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پا لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے. یہ ارادے ٹوٹیں گے، آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ دیکھیں جن چیزوں کی میں خواہش کر رہا تھا اگر اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی دعا کہ اللہ مجھے اس دعا سے بچا جو تو نے قبول نہیں کرنی. یعنی کہ یا اللہ میری مرضی اور تیری مرضی میں کہیں کوئی فرق نہ نکل آئے. اس دن حضرت نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر اللہ آپ کو آپ کی تقدیر کا قلم دے دے اور کہے کہ کچھ لکھو، کچھ لکھ نہ دینا، کہنا یا اللہ جو تو نے لکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں. یعنی کہ اگر اللہ آپ کو ان تکالیف سے گزار کر اپنے سامنے لے آئے موت کے بعد اور اللہ آپ سے پوچھے کہ ایک زندگی تو نے میری مرضی کی گزار دی صبر کے ساتھ، اب میں تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج رہا ہوں، اب بتاؤ کیسی زندگی دوں، تو آپ بولیں کہ یا اللہ وہی زندگی دے جو پہلے دی تھی. یہ ہے تسلیم و رضا والے لوگ. گلہ جو ہے نا وہ زندگی سے تمام خوشیاں چھین لیتا. خود سے محبت کرنے کا پہلا اصول گلہ کرنا بند کریں گے. دوسرا اصول خود کو ڈرانا بند کریں گے. عزت ذلت اللہ کے پاس، زندگی موت اللہ کے پاس، رزق ہمارا اللہ کے پاس. یہ جو حضرت کا فکر ہے نا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، یعنی کہ ہم نے لائف کو قبول کرنا ہے. کہتے جی وہ بھی آئی تھی، کہتے خوشیاں ساری تم کاٹو، غم تمہاری جگہ کوئی اور کاٹے. تو یہی ہے نا کہ غم جس نے دیے خوشی بھی اس نے دی تھی، یہ دونوں چٹھیاں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، آپ نے قبول کرنی.